الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وآلانا وأولانا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطلنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد اور صلات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میری سننے والی مائیں بہنیں بیٹیوں، اس سے ماقبل جمعے میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تھی 54 سے 59 تک. اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے. آج 59 سے لے کے 61 تک تلاوت کی ہے. اسی کے ضمن میں کچھ اپنے معروضات
عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دنیا میں جب انسان پیدا ہوا، یہ سب سے بڑا حادثہ ہے۔ مر کر دنیا سے جب جائے گا تو یہ اس سے بڑا حادثہ ہے۔ ہنستی کھیلتی زندگی اچانک مرجھا گئی۔ دنیا میں عمدہ عمدہ لباس پہننے والا، مہنگی ترین عطر لگانے والا، مہنگے مہنگے کھانا کھانے والا، گیسٹ ہاؤس اور دوسری جگہوں پہ اپنے معاملات کو نپٹانے والا، آج وہ قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں چلا گیا۔ اس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیڑوں کا لباس پہنا دیا۔ اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے منتشر کر دیا۔ یہ کون تھا؟ یہ فلانا صاحب تھا، بڑے عہدے والا تھا، یہ بادشاہ تھا، یہ دنیا میں حکمرانی کرنے والا تھا۔ آج اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور فرشتوں نے اس کو فرشتوں نے اس کو ایسے منتشر کیا، فرشتوں نے اس کے ساتھ کیڑوں کو لاکھوں کی تعداد میں سمیٹ دیا اور اس کے ایک ایک اعضاء کو جدا کر کے، ایک ایک ٹکڑے میں منتشر کر کے جسم کو الگ الگ کر دیا، ہڈیوں کو الگ الگ کر دیا۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ جب مر جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ لمحات، یہ کام کیے جاتے ہیں۔ بڑی عجیب بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ ان کا قول ہے الناس نوم، لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب بندے سو جاتے ہیں، جس طرح تم خواب دیکھتے ہو، وہ بیداری کے عالم میں تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن خواب کے اندر تم سارا نظارہ کرتے ہو، ساری چیزیں دیکھتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس کو تمہارے لیے ایک امتحان کے طور پہ دنیا میں بھیجا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بھائی تین ہیں، انسان کے بھائی تین ہیں، دنیا میں تین اس کے بھائی ہیں، تین دوست ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، مضطرب پریشان ہو جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے، تو وہ عرض کرتا ہے میرے دوستوں کو بلایا جائے، میرے دوستوں کو بلایا جائے۔ پہلے دوست سے سوال کرتا ہے تو میرا ساتھ کہاں تک دے گا؟ وہ کہتا ہے میں تیرا ساتھ مرنے کے وقت تک دوں گا، اس کے بعد میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا۔ دوسرے دوست سے پوچھا تو میرا ساتھ کہاں تک دے گا؟ اس نے کہا میں تیرا ساتھ قبر تک دوں گا، بس اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تیسرے سے پوچھا ارے بھائی تو بتا تو میرا ساتھ کہاں تک دے گا؟
وہ کہے گا میں قبر میں بھی تیرا ساتھ دوں گا، حشر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، اور جنت میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں دوستوں میں سب سے بہتر دوست کون ہے؟ فرمایا یہ تیسرا ہے، جو قبر میں بھی ساتھ جائے، حشر میں بھی ساتھ جائے، اور جنت میں بھی ساتھ جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا دوست تمہارا وہ ہے جب تو مر گیا تو وہ تیرے ساتھ رہا، وہ تیرا مال ہے۔ جب تو مر گیا وہ تیرے ساتھ رہا، اور جب مر گیا تو اس نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تمہاری زندگی میں وہ تیرے ساتھ رہا، کار، کوٹھی، بنگلہ، پیسہ، روپیہ، جہاں سے تو جاتا تھا بڑے پروٹوکول سے تجھے لے جاتا تھا، جہاں سے تو جو چیز چاہتا تھا وہ تیرے سامنے حاضر کر دی جاتی تھی، لیکن یہ تیری زندگی کے ساتھ تھی۔ جب تو مر گیا اس کا مالک کوئی اور بن گیا، اس کا مالک کوئی اور بن گیا۔ یہ روپیہ پیسہ تمہارا پیچھے والے کے لیے ہے، اب مرنے کے بعد یہ تیرے ساتھ نہیں جائے گا۔ دوسرا دوست فرمایا تمہارے بال بچہ، اہل و عیال، رشتہ دار، قرب و جوار سے ہمدردی کرنے والے، قرب و جوار سے آنے والے، تمہیں اہلا و سہلا مرحبا کہنے والے، یہ تمہارا دوست ہے۔ اور اس سے پوچھیں گے کہ تو کہاں تک میرا ساتھ دے گا؟ بال بچے، بیوی اور دوسرے رشتہ دار کہیں گے اے بندے ہم تمہارا ساتھ قبر تک دیں گے، قبر کے دفن تک، اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے، ہم تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس انسان کے لیے بڑا المناک واقعہ ہے جس نے اپنی ساری صلاحیتیں، ساری زندگی، اپنی خوبیوں اور اپنے تمام تر توانائیوں کو خرچ کر کے پردیس کی زندگی گزار کر اپنی ہر قسم کی سختی اور تکلیف اٹھانے کے بعد وہ اپنی آل اولاد کو خوشحال دیکھنے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ آج وہ اولاد اس کو قبر تک ساتھ جائے گی، بلکہ جہاں تک کہہ دیتے ہیں جلدی کرو، جلدی جلدی کرو، جلدی اس کا کفن کا انتظام کیا جائے، اس کے نالانے کا انتظام کیا جائے، اس کا جنازہ پڑھنے کا انتظام کیا جائے، قبر اس کا انتظار کر رہی ہے، چارپائی پہ اس کو سجایا جائے۔ لوگ جلدی جلدی آتے ہیں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے، کوئی آ کر اس پہ فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی آ کر اس پر درود پڑھتا ہے، کوئی آ کر اس پہ قرآن پڑھتا ہے، کہتے ہیں یہ دنیا سے جانے والا ہے، اب ہم سے جدا ہو گیا، اب زندگی میں نہیں مل سکتا، لہٰذا آج ہم اس کو آخری سلام کہتے ہیں، اور وہ اس کو آخری سلام کر کے رخصت کرتے ہیں۔ اب یہی بندہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، بے چین ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے اے خدا بندہ جس کی خاطر میں نے اپنی ساری زندگی کی توانائیاں لگائی، جس کی خاطر میں نے اپنی ساری صلاحیتیں لگائی، جس کی خاطر میں نے محبتیں قربان کی، جس کی خاطر میں نے پردیس کاٹا، جس کی خاطر میں نے تکلیفیں اٹھائی، اور جس کی خاطر میں مشقت اٹھاتا رہا، آج اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اندھیری قبر میں چھوڑ کر اس کو چلے گئے، اور وہ پیچھے سے چلاتا چیختا رہا، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اپنے گھر لوٹ آئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا دوست اس کا عمل ہے۔ تیسرا دوست کیا ہے؟ اس کا عمل ہے۔ یہ زندگی میں کسی خاتون مومنہ نے، کسی مرد مومن نے اچھا عمل کیا، اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن قبر کے اندر بھی اس کو راحت ملے گی، اور آخرت جب آئے گی، روز محشر آئے گا، حساب کتاب میں وہ اس کے ساتھ ہوگا، اور اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ اعمال احسن اعمالا، اللہ اللہ احسن اعمالا، یہ عمل کریں گے، اور اچھے عمل کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے، اور اگر وہ برا عمل کر کے آئے گا تو اس کے لیے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں۔
خواہ وہ دنیا میں جتنا بڑا نام بنا لے، جتنا بڑا کام بنا لے، جتنی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دے، جتنی بڑی خراج کر لے، جتنا بڑے سے بڑا کام کر لے، اگر اعمال صحیح طریقے سے اس نے نہیں کیے تو اس کے لیے راحت کا کوئی ذریعہ نہیں۔ دنیا والے اس کو دنیا تک اچھا کہیں گے، مرنے کے بعد پھر اس کی برائیاں نکالیں گے، کہیں گے یہ ایسا تھا، یہ سود خور تھا، یہ حرام خور تھا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے دنیا میں بہت سارے ایسے غلط کام کیے جو اس کی زندگی کے لیے اجیر بنے۔ یہ ایک نظام ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہر بندہ آگے بڑھنے کے چکر میں ہے۔ میرا مال، میری دولت، میرا مقام، میری شان شوکت، میرا رتبہ، میں بڑا ہو جاؤں، لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگوں کی نظروں میں میری عزت ہو، لوگ میرے ساتھ تعلقات رکھیں، ہر ایک کے ساتھ میں احسن طریقے سے چلنے والا ہوں۔ لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہے۔ وہ ایک چیز کی کمی کیا؟ وہ اپنی عزت کو بنانے کے لیے جائز ناجائز طریقے اختیار کرے گا۔ اگر اللہ نے اس کو عزت دی تو وہ اس پر صبر شکر نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کو مقام اور رتبہ دیا، اس پہ وہ صبر شکر نہیں کرتا، بلکہ وہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی حسد کی بنیاد پر فلانے کے پاس کار کوٹھی ہے، فلانے کے پاس بنگلہ ہے، فلانے کے پاس اتنا پیسہ ہے، میں پیچھے کیسے رہ گیا، ہائے افسوس، میری تنہائی، میری لاپرواہی، میری کمزوری، کس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، یہ ایسے آگے نکل گیا، میں رہ گیا۔ اب ایسے کرتے کرتے وہ قبر کے حوالے ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دل نہیں بھرتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَحْسَنُوا عَمَلًا، اچھے عمل کرو، اچھے عمل کرو۔ یہ زندگی تمہیں اللہ نے تحفہ دیا ہے، یہ زندگی اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسی بیماری آ جائے تو چلنے کے قابل نہ رہے، اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسا کام آ جائے تو دیکھنے کے قابل نہ رہے، اگر تو اللہ رب العالمین نے تجھے ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، اگر اس میں طاقت ختم کر دے تو تو محتاجی پکڑنے میں بھی تو محتاج ہو جائے، تو پھر اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ اس وقت تم کیا کہو گے؟ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اس کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین اس کی ساری نعمتوں کو اس کے اوپر نشاور کر دے گا۔ اسی لیے اس موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں متعدد مرتبہ ارشاد فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے اگر ہوتے تو یہ من اور سلوہ کھا کے اللہ کی ناشکری نہ کرتے۔ انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ رب العالمین نے ان کو ذلت کے طوق پہنا کر پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی ان کے مقدر کر دی، اور پوری دنیا میں اس وقت بھی ذلیل ہو رہے ہیں، اس وقت بھی پریشان حال ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی پریشانیوں میں اور اضافہ کر دیا۔ کبھی کہیں کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی ناکامی ہوتی ہے، کبھی کہیں کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی ناکامی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے یہ ساری چیزیں مسخر کر دی۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی خفیہ خزانے ہیں، دنیا اللہ رب العالمین نے اپنے ماننے والوں کے لیے بنائی ہے، لیکن ماننے والا اگر نافرمان نکل جائے پھر اللہ رب العالمین اس ماننے والے سے جو نعمتیں اس کو دی ہوتی ہیں اس سے چھین کر کافروں کو دے دیتا ہے، اپنے نافرمانوں کو دے دیتا ہے۔ پھر ان کے ہاتھوں سے اپنے کو جو اس کو ماننے والے ہوتے ہیں صرف نافرمانی کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ان کو ذلت اور رسوائی اور ان کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کو پیش کرتے ہوئے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کا مطالبہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں کنویں کھودے جاتے ہیں، بورنگیں کروائی جاتی ہیں، بہت سارے نظام بنائے جاتے ہیں تاکہ پانی ختم نہ ہو،
کہیں ایسے بھی ہے کہ لوگ اپنا زور لگا لیتے ہیں، جہاں اللہ پانی نہیں دینا چاہتا وہ ان کو پانی نہیں نکال سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم نے کہا ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانا بنانے کے لیے پانی نہیں، ہم کیا کریں گے، نہانے کے لیے پانی نہیں، منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی نہیں، ہمارے جانور بھوکے ہیں ان کے لیے پانی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب اللہ سے عرض کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ اپنا جو ہاتھا تم نے دیا ہوا ہے یہ ہاتھا پانی پتھر کے اوپر مار دو، چشمے بہہ جائیں گے اور تمہاری قوم پانی سے سیراب ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھا اس پہاڑی کے اوپر مارا، فرمایا کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، 9 نہیں، 10 نہیں، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ آج کوئی زور لگا لے تو ایک پانی کا قطرہ نہیں نکال سکتا۔ اپنے بل بوتے پہ اللہ کے رسول نے 12 چشمے اپنے قوم کے لیے جاری کر دیے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، اللہ، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اب یہ تمہاری قوم اس پانی کو استعمال کرے، پیے، ان کے پینے کے لیے میں نے بندوبست کر لیا۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ ان کو کہو کہ کھاؤ اور پیو اور اللہ رب العالمین کی زمین میں فساد نہ کرو۔ ایک کام عرض کر دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام ان کو ایک کام کی تلقین کرنا، فساد نہ کریں۔ جس جگہ پہ، جس قوم کے اندر، جس جگہ کے اندر، جس گھر کے اندر، جس قبیلے کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر، جس بازار کے اندر، جس قوم کے اندر فساد ہوتا ہے وہ فساد انسان کی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ فسادی انسان کے لیے جینے کا کوئی جگہ نہیں۔ فسادی انسان فساد برپا کر کے لوگوں کو برباد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فساد منع کیا ہے، لیکن آج پیارے آقا کی امت میں بہت سارے فسادی ہیں۔ یہ ہو جائے گا تو یہ ہوگا، وہ ہو جائے گا تو یہ ہوگا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں، لوگوں کے اندر بدمانی پھیلاتے ہیں، لوگوں کو خوف سے ڈراتے ہیں، لوگوں کو کافروں کے اسلحہ سے ڈراتے ہیں، لوگوں کو کافروں کے خوف سے ڈراتے ہیں، لوگوں کو منافقین کے تمام وہ حربے استعمال کر کے لوگوں کو ایسی چیزیں باتیں سناتے ہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ کبھی نہیں ڈرتا، جس کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہو، اللہ کے رسول کو ماننے والا ہو، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ ہی وہ کسی کی ٹیکنالوجی سے متاثر ہوتا ہے، نہ ہی وہ کسی کے اسلحہ سے متاثر ہوتا ہے، نہ ہی وہ کسی کے مال سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ مال دینے والے کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، مال دینے والے کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، وہ اس کے ساتھ یاری اور دوستی لگا بیٹھا ہے۔ جب جس کی یاری اللہ سے ہو، جس کی یاری اللہ سے ہو، جس کی دوستی اللہ سے ہو، جس کا عشق اللہ سے ہو، اس کو دنیا والوں سے ڈرنے کے لیے کیا، دنیا والے اس کا کیا بگاڑیں گے، دنیا والے اس کو کیا کریں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جس کا تعلق اللہ سے نہ ہو وہ دنیا کی مکڑیوں سے بھی ڈرتا ہے، دنیا کے کیڑے مکوڑوں سے بھی ڈرتا ہے، وہ اپنا پاؤں باہر نہیں نکالتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز بلاسٹ ہو جائے، میری زندگی ختم ہو جائے۔ وہ چلنے میں بھی گھبراتا ہے، وہ گھر میں رہنے میں بھی گھبراتا ہے، وہ سونے میں بھی ڈرتا ہے، وہ جاگنے میں بھی ڈرتا ہے، وہ اپنی آل اولاد میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، کیونکہ اس نے خدا سے تعلق نہیں رکھا بلکہ دنیا والوں سے ڈر رہا ہے۔ جو دنیا والوں سے ڈرتا ہے پھر وہ ہر ایک چیز سے ڈرتا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب 12 چشمے اپنی قوم کو دیے اور ان کو کہا کہ اس کو پیو اور کھاؤ اور پیو، پھر انہوں نے کہا اے موسیٰ تو تو جانتا ہے ہم ان چیزوں کو کھا کر اگتا گئے، ہم من سلوا نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے کوئی ایسا بندوبست کیجئے۔ میں نے پہلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو وہ چیزیں دی جو دنیا کی عظیم ترین چیزیں تھیں، دنیا کی عظیم ترین کھانے میں سے کھانا تھا من اور سلوا۔ فرمایا من سلوا کھانے کے بعد یہ اگتا گئے، پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے طعام کا بندوبست کیا جائے، ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے، لیکن یہ آسمان والا کھانا نہ ہو بلکہ زمین سے ہم کھانا کھائیں گے، زمین سے چیزیں نکال کے کھائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اگر زمین کے ساتھ منسلک چیزوں کو اپنانا چاہتے ہو، فرمایا پھر اس سے نکالو یخرج لنا مما تنبت الارض، پھر زمین کے اندر سے نکالنا چاہتے ہو من بقلیہا تمہارے لیے ترکاری، وقصائہا اور ککڑے، وفومہا اور گیو، وعدسہا اور مسور کی دال اور پیاز، وبصلہا اور پیاز، یہ چیزیں تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے اگتائی ہیں، یہی چیزیں تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے زمین سے پیدا کی ہیں۔ آج ترکاری جو نکلتی ہے زمین سے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی التجا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ سے فریاد کی، یہ پیاز ہم جو استعمال کر رہے ہیں، یہ گیو ہم جو استعمال کر رہے ہیں، یہ مسور کی دال جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کا مطالبہ کیا، ہم نے ان کو دے دیا، وہ جو نباتات زمین کے اندر اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ اور یہ چیزیں جب اللہ رب العالمین نے پیدا کی تو ہم نے محنت کی، ان لوگوں کو محنت کرنا پڑی، کوئی بھی چیز پیدا کرنے کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ پھر زمین کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں استعمال کر کے زمین کو زندہ کرنے کی کوشش کی، اس سے اپنی چیزوں کو اگا کر وہ اپنی زندگی کو گزارتے رہے۔ مکئی اگائی، دانے ڈال دیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تم ایک دانہ ڈالو گے تو میں تمہارے لیے اس دانے سے بالیاں دانوں کی بھر دوں گا، میں تمہارے لیے ایک کے بدلے میں ہزاروں دانے نکال دوں گا۔ جب تم محنت کرو گے میں تمہاری محنت کو ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ بڑی عجیب قوم ہے، اللہ رب العالمین کی ادنا چیز، اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز پہ انہوں نے اتفاق کر لیا، ادنا چیز کو حاصل کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی اعلیٰ اور عرفہ چیز دی تھی، من اور سلوا جیسی عظیم نعمت دی تھی، اور انہوں نے من سلوا چھوڑ کر یہ لہسن اور گھی اور پیاز اور دوسری چیزوں ترکاری وغیرہ کے لیے مطالبہ کر دیا، مسور کی دال کے لیے مطالبہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو تم حاصل کرو گے، جو ادنا چیز ہے یہ تمہارے لیے بہتر تو نہیں تھی لیکن وہ چیز تم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اس کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو فرمایا ایک شہر میں نکل جاؤ۔ مصر شہر تھا، اس شہر میں ان کو بھیج دیا، اور وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور اس شہر میں جب اترے تو ان پر ذلت اور رسوائی اور مسکنت اور پریشانی ان کا پیچھا کرنے لگے۔ یہ اگتا گئے، یہ تھک کر بیٹھ گئے، کہنے لگے یہ کیا کر دیا ہم نے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہم نے ٹھکرا دیا، اب ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ صبح سے شام تک ہم محنت کرتے ہیں، بڑی تھوڑی مقدار میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
یہ اللہ کی طرف سے تم پر غضب ہے، فباءوا بغضب من اللہ، یہ رسوائی اور محتاجی، یہ بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی، رسوائی اور محتاجی اور بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، نہ حق انبیاء کو قتل کیا، نہ حق انبیاء کو مارا، نہ حق انبیاء کا قاتل بنے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے تھے، حد سے بڑھے جاتے تھے۔ یہ پورا رکوع آپ حضرات کے سامنے اس کا ترجمہ اور تشریح رکھی۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم، یہ کون سی قوم تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو فرعونیوں سے نجات دی؟ یہ وہ قوم تھی جو غلامی کی زندگی گزارتی تھی، صبح سے شام تک فرعون کے رفقا، فرعون کے وزیر مشیر ان سے کام لیتے تھے، ان سے کام لے کر نوکروں اور چاکروں کا کام کروا کے ان کی زندگی ایسے ہی گزرتی تھی، اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان کی بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان بچیوں کو غلام بنا کر وہ اپنی خدمت لیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ جاؤ، یہ قوم سخت پریشان ہے، سخت مضطرب ہے، ان کو اس ذلت اور رسوائی کے اس عذاب سے نکال کر آزادی کا سانس لینے کے لیے ان کو وطن دے دیا جائے، ہم آپ کی مدد اور نصرت کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا، جاؤ فرعون کو جا کر یہ کہہ دو کہ بنی اسرائیلوں کو آزاد کر دیا جائے، بنی اسرائیل آزاد رہنا چاہتے ہیں، یہ آزاد قوم ہے، تم نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے، اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے، تم نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ غلام بن جائے تو پھر آزادی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، جب تک وہ ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا آزادی نہیں ملے گی۔ کافر اس کو غلام بنا کر طرح طرح کی اذیت دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیلی کی نجات کے لیے بھیجا، اور بنی اسرائیلیوں کو لا کر پھر ان کے سامنے ایسے ایسے معجزے موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کیے، کبھی کسی جگہ پہ من و سلوہ کو اتار کر ان کو دیا، اور کبھی ان کے لیے پانی کے چشمے بہا دیے، اور کبھی ان کے لیے زمین سے وہ نباتات سے وہ ایسی چیزیں کا اخراج کروایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے استعمال کیا، جو ان کی تمنا تھی اللہ نے وہ پوری کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا تم میری تابعداری کرو، میرے احکام کی پیروی کرو، اور میرے احکام کی پیروی جب تم کرتے رہو گے تم دنیا میں آباد رہو گے، اور میری احکام کی اگر پیروی نہیں کرو گے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے جاؤ گے۔ لیکن یہ ایسی قوم تھی، اس قوم نے بڑے عجیب واقعات اس میں آتے ہیں، انہوں نے انبیاء کا قتل عام کیا، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے مختلف طور میں مختلف وقت میں پیغمبروں کو بھیجا، اور ان پیغمبروں کا انہوں نے قتل کیا، ان کی نافرمانی کی، اور ان کی نافرمانی کی بدولت اللہ رب العالمین نے پھر ان پر ذلت اور رسوائی کے توق پہنا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت، ان یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، جزیرۃ العرب سے ان کو نکال دو۔ یہ قوم ایسی بدبخت قوم ہے، یہ قوم ایسی ذلت اور رسوائی والی قوم ہے، جس جگہ پہ یہ جاتی ہے وہاں کا پانی خشک ہو جاتا ہے، جس جگہ پہ یہ جاتی ہے وہاں اللہ کا عذاب اترتا ہے، یہ ایسی نافرمان قوم ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جزیرۃ العرب سے، پیارے آقا نے فرمایا جزیرۃ العرب سے ان یہودیوں کو نکال دو اور جزیرۃ العرب کو پاک کر دو۔ آج جزیرۃ العرب کے اندر یہودی موجود ہیں جو جزیرۃ العرب کو یرمغال بنائے ہوئے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر جو بھی فتنہ فساد انہوں نے برپا کیا ہوا ہے کائنات میں کسی قوم نے نہیں کیا۔ انہوں نے بچوں پہ حملہ کروائے، انہوں نے بچوں پہ حملے کروائے، انہوں نے بوڑھوں کو، انہوں نے ضعیف معذور لوگوں کو قتل کروایا۔ یہ ایسے قاتل، یہ ایسے جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے کہ آج یہ جو بڑی بڑی
عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جو انصاف کے ترازو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ چیختی اور چلاتی ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن ان کی کوئی نہیں سنتا۔ کوئی کیوں نہیں سنتا؟ اس لیے کہ وہاں ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ظالم نے ایسے کام کیے ہیں کہ ہر گھر میں اپنا ایک ایجنٹ بنا دیا ہے، ہر گھر میں اپنا حمایتی بنا دیا ہے، جو اس کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا یہ بندہ کھڑا ہو جائے گا، جو اس کا حمایتی ہے کہتا ہے وہ تو کیا کر رہے ہیں، وہ اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تم جہاں ہو وہاں سے جہاں تک کیسے کام کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ ذہن کام کرتا ہے، یہ ذہن، جس ذہن کو انہوں نے بنایا ہے، جو حمایت اس کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی سوچ تمہاری ہوگی ویسا نتیجہ آئے گا، جس طرح کا تم نتیجہ سوچ رکھو گے اسی طرح کا اللہ رب العالمین نتیجہ مرتب کریں گے۔ آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر آج پاکستان اور انڈیا کے درمیان اپنے معاملات کے اوپر جنگ ہو رہی ہے، لیکن تیسرا اسرائیل آ گیا ہے بیچ میں، وہاں سے آ کر سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے جو ڈرون، جو اسرائیل کے ڈرون آ کر پاکستان کے اندر گر رہے ہیں، اس چیز سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اس کے معاملات کی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اس کے تمام وہ چیزیں جو استعمال ہو رہی تھی اس سے بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان قوم سوئی ہوئی ہے۔ آج بھی ہمارے گھروں کے اندر اس کے پروڈکٹ موجود ہیں، آج بھی ہمارے گھروں کے اندر جو کریمیں ہیں اس کی موجود ہے، آج بھی ہمارے گھروں کے اندر جو گھی ہے اس کا موجود ہے، جو ہم استعمال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم اس کو شکست دے دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ جب تک ہم زندہ نہیں ہوں گے ہم اس کو کبھی شکست نہیں دے سکتے، اور جب ہم زندہ ہوں گے تو پھر ہمیں کوئی روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر ہم رکنے والے نہیں ہوں گے۔ ہم اس کی تمام یعنی اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا وجدان ہے، ہمارا ایقان ہے، ہماری شان اور شوکت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو ہمارے لیے رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اس قرآن کو ہم نے اپنے رہنما اور رہبر بنایا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم مایوس نہیں ہیں، ہمارے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کی ساری چیزیں موجود ہیں، شریعت ہمارے پاس موجود ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس قرآن کو جاننے والے موجود ہیں، حدیث کو جاننے والے موجود ہیں، فقہ کو جاننے والے موجود ہیں۔ ہم کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات جوڑ دیں، ہم ان کے ساتھ تعلقات جوڑ دیں، اپنے آپ کو اس طریقے پر لانے کی کوشش کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی کرنے والے بن جائیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض کسی حال میں معاف نہیں ہے، ہم فرض کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں تو ہم یقیناً فاتح ہوں گے۔ جب ہم اللہ سے تعلق چھوڑ دیں گے، اللہ سے تعلق توڑ دیں گے، اللہ کے احکام کی باغی ہو جائیں گے، تو اللہ رب العالمین پھر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنا دے گی، اور ہمارے گھروں کے اندر آ کر دھماکے ہوں گے، ہمارے بار کے اندر آ کے دھماکے ہوں گے، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہوں گے، ہمارے بوڑھے محفوظ نہیں ہوں گے، ہماری عورتیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ صرف اس وجہ سے محفوظ ہو سکتی ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، من سلم المسلمون من لسان یدی، ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے مسلمان کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے مسلمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو یہ دیر نہیں کر سکتے، اپنے اخلاق سے دوسرے کو متاثر نہیں کر سکتے، اپنے طور و طریقے سے دوسرے کو متاثر نہیں کر سکتے۔ ہم بد اخلاقی کی وجہ سے دور نکل چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج ذلت ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ آج اس ذلت سے نکلنے کے لیے یہ ہے ہم اپنے بھائی کو اسی طرح دیکھیں جس طرح ہم اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے بھائی کی اسی طرح عزت کریں جس طرح ہم اپنی عزت کرواتے ہیں۔ اسی طرح تب جا کر یہ معاشرہ خوشحال بنے گا۔ ہم دوسرے کے بچوں کو اپنے بچہ سمجھ کر اس کی تربیت کرنے والے بن جائیں، دوسرے کی زندگی کو اپنی زندگی سمجھ کر گزارنے والے بن جائیں، تب جا کر ہم آگے نکلیں گے۔ اگر ہم کہیں نہیں میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، میں اپنا
گزارا کرتا ہوں، بہترین قسم کا میری عزت ہے، میری شہرت ہے۔ یہ عزت اور شہرت تمہاری انفرادی ہے، اجتماعی طور پہ تم نے کوئی کام نہیں کیا، کسی غریب کا خیال نہیں رکھا، کسی مسکین کا خیال نہیں رکھا، کسی محتاج کا خیال نہیں رکھا، کسی اپنے چاہنے والے کا خیال نہیں رکھا، کسی اپنے پڑوس کا خیال نہیں رکھا، تو تم یہ کیا تصور کرو گے کہ تمہارے ساتھ اللہ کی نصرت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو نہیں بنایا بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج ہم عبادت اگر کسی کی کریں گے تب کو ہم اللہ سے رکھیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی کرنا ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ آج یہ وقت ہے کہ ہم آج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مان کر ان کی زندگی کو اپنانے والے بن جائیں گے تو ہمارے طور طریقے کو دیکھ کر کافر مغلوب ہو جائے گا، کبھی غالب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو کچھ کہا کرم کرنے